سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے، سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سورۃ التحریم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی، تو آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں۔ اب یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ، یہ کیوں نازل ہوئی، اس کا ایک تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے ایک قول کی طرف، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی اور باندھی تھی، پھر ان کو آزاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا، حضرت ماریہ قبطیہ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ میکہ گئی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے وہ اور حضرت ماریہ قبطیہ بھی، تو وہاں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ ازدواجی تعلقات قائم کیے، مباشرت وغیرہ کی۔ تو اس صورت میں اتنے میں حضرت حفصہ آ گئیں، تو انہوں نے جب ان کو یہ معلوم ہوا تو یہ بات ان پر یعنی ان کو بہت بری لگی کہ ان کا گھر ہے اور ان کا بستر، تو اس پر انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی رضا کی خاطر اور ان کو راضی کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ جو ہے اب مجھ پر حرام ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے اس قول کے شان نزول میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر شہد پینے والے معاملے کو سبب نزول قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہد پیا، تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں نے جو کچھ اس طرح کی بات کی کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو آپ نے مغافیر پیا ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو ان کے گھر پہ شہد پیا ہے۔ وہ انہوں نے اس لیے کہ مغافیر کی بدبو نہیں آ رہی تھی، لیکن انہوں نے اس لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کسی وقت جو ہے دن میں ایک مرتبہ سب کے گھر جا کے تھوڑی تھوڑی ان کی خیریت لیا کرتے تھے، تو ان کے گھر تھوڑی دیر رکے تھے، انہوں نے شہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، تو اس لیے پھر انہوں نے یہ کہا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جس مکھی کا ہو وہ اس مغافر کے درخت پر بیٹھی ہو۔ تو اسی طرح پھر حضرت حفصہ کے گھر آئے تو انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی، تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا شہد کو حرام کر لیا تھا، اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس عورت کے واقعے کو شان نزول قرار دیا ہے جس نے خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا تھا۔ تو مختلف واقعات
ان کے شان نزول کے بارے میں ذکر ہوئے ہیں، لیکن زیادہ قرین قیاس آگے آیات سے بھی شان نزول اس آیت کے متعلق فرمایا کہ اس کا شان نزول کیا ہے، باقی آگے والی آیات سے وہ شہد والا واقعی زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے۔ من امتک ماریۃ القبطیۃ، یعنی آپ کی جو باندی ہے ماریہ، حضرت ماریہ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ، ان کو آپ نے یعنی کیوں حرام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آپ کے لیے حلال کیا ہے اور حرام نہیں کیا تو آپ ان کو اپنے اوپر خود کیوں حرام کر رہے ہیں؟ لما واقعها فی بیت حفصہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ان سے مباشرت کی، وکانت غائبۃ، وہ غائب تھی نہیں، گھر گئی ہوئی تھی، میکے گئی ہوئی تھی، فجاءت، وہ آ گئی اتنے میں، وشق علیہ، اور ان پر یہ بات بہت بھاری گزری، یعنی انہیں بہت برا معلوم ہوا، قول ذالک فی بیتھا وعلی فراشھا، کہ ان کے گھر میں اور ان کے بستر پر، حیث قلت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ نے کہا ہی حرام علیہ، کہ اب یہ مجھ پر حرام ہے، تو آپ صلی اللہ، یہ لما واقعہ یہاں سے شان نزول کا بیان ہے۔ تب تغی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ بات یہ فرمایا تھا؟ فرمایا کہ آپ تلاش کرتے ہیں، یعنی آپ اس کے ذریعے سے کہ ان کو حرام کر کے آپ کیا چاہتے ہیں؟ بتحریمہا، یعنی حضرت ماریہ قبطیہ کو جو آپ نے اپنے اوپر حرام کیا ہے، ان کو حرام کر کے آپ، یعنی آپ نے کیوں حرام کیا ہے؟ بتحریمہا، یہ سبب کو بیان کیا ہے، مرضات ازواجک، اپنی ازواج کی رضامندی، اپنی ازواج کی رضامندی آپ چاہتے ہیں، یعنی ان کی رضامندی ہی کی خاطر، کیونکہ ان کو یہ بات بڑی بری لگی تھی، اس لیے جو ہے ان کی رضامندی کی خاطر آپ نے جو ہے اپنے اوپر ان کو حرام کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال ہی کیا ہے، آپ نے حرام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، ان کو حرام نہیں کیا۔ ای رضاہن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مرضاتہ جو ہے یہ مصدر میمی ہے، مرضاتہ جو ہے یہ مصدر میمی ہے، مراد ان کی رضامندی، رضاہن رضا مراد ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ غفر لک ھذا التحریم، اللہ تعالیٰ نے اس حرمت کی بخشش کر دی، یعنی آپ نے جو اس کو حرام کیا تھا اس کو معاف کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے، اور یعنی فرمایا کہ یہ اب حرام نہیں ہے، یہ اب حرام نہیں ہے۔ قد فرض اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے، ربط کا بیان ہے، قد فرض اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یوں کہتے ہیں مشروع کیا ہے، ایک ہی مطلب ہے، شرع، اللہ تعالیٰ نے شرع نکال کر فرضہ کے لغوی معنی بیان فرمائے، لکم تحلت ایمانکم، کیا مشروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ تمہارے جو قسمیں ہیں ان کو حلال کرنے کے یا ان کو کھولنے کے طریقے، تمہاری قسموں کو کھولنے کے طریقے، تحلیلہا نکال کر جو ہے یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تفعیل کے مصدر کو بیان فرمایا ہے، تحلیلہا نکال کر تفعیل کے مصدر کو بیان فرمایا ہے۔
بالکفارۃ بالکفارۃ المذکورۃ فی سورۃ المائدۃ، فرمایا کہ اس کفارے کے ذریعے سے جو کہ سورہ مائدہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ میں قسموں کو اگر کسی نے قسم کھا لی ہو تو اس کا کفارہ بیان کیا ہے، کیا ہے؟ 3 دن کے روزے ہیں، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا کپڑے پہنانا یا کھانا کھلانا ہے، تو اس طرح کا کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ تو بالکفارۃ المذکورۃ فی سورۃ المائدۃ، یہ اس کی تصویر صورت کو بیان فرمایا ہے۔ تحلۃ ایمانکم کی صورت کو بیان فرمایا ہے۔ ومن الایمان تحریم الامۃ وهل کفر صلی اللہ علیہ وسلم قال مقاتل اعتق رقبۃ فی تحریم ماریۃ وقال الحسن لم یکفر لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم مغفور لہ۔ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کفارے یعنی قسم کا کفارہ وغیرہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ تو اب فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَيْمَانِ تَحْرِيمُ الْأَمَةِ، اور قسم کیا تھی کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باندی کو حرام، اپنے اوپر باندی کو حرام کر دیا تھا، یہ جو ہے۔ تو اب یہاں سے فرماتے ہیں وَهَلْ كَفَّرَ، کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ ادا کیا؟ اس کے بارے میں قال مقاتل، حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو جو حرام کیا تھا اس کے کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کیا تھا، جبکہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ ادا نہیں کیا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کر دی گئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا۔ تو یہاں سے ومن الایمان سے تکمیل کو بیان فرمایا ہے، ومن الایمان سے تکمیل کو بیان فرمایا ہے، لیکن زیادہ یعنی راجح قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ ادا کیا تھا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں تک مغفرت کی بات ہے وہ فی ما بینہ و بین اللہ کے متعلق جو ہے اس کی مغفرت کی بات ہے، یہ ما بین العباد کا معاملہ ہے، یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ تو اس دنیاوی معاملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ ادا کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت کر دی تھی، اور کفارے کا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کیونکہ کفارے کا حکم دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ٹھیک ہے، واللہ مولاکم، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی تمہارے مددگار ہیں۔ ناصرکم، ناصرکم نکال کر مولاکم کے معنی کی تعیین کی ہے، ناصرکم نکال کر مولا کے معنی کی تعیین کی ہے، وہ العلیم الحکیم، وہ جاننے والا بھی اور حکمت والا بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اذکر نکال کر عامل کو بیان فرمایا، اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ، کہ جب سرگوشی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی خاموشی سے کوئی بات بتائی اپنی بعض ازواج کو، یعنی کسی زوجہ کو، ہی حفصہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ازواجہ کی جو اضافت ہے اس کے عہد خارجی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس سے خاص زوجہ یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے، اضافت عہد خارجی کی۔ حدیثہ
یعنی سرگوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی بات بتائی، ہوا تحریم ماریتا، اور وہ کیا ہے، حدیثاً کی تعیین کر رہے ہیں، حدیثاً کی تعیین کر رہے ہیں، ہوا تحریم ماریتا، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کی وہ حرام کرنا، وقال لها لا تفشیہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اس بات کو ظاہر نہیں کرنا۔ اور مختلف واقعات دراصل اس کے شان نزول میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں۔ شروع میں 2 واقعات بتائے گئے تھے، ایک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، اور ایک شہد والا واقعہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تھی، فرمایا تھا کہ اس کو ظاہر نہیں کرنا، اور یہ فرمایا تھا کہ وہ ماری قبطیہ جو وہ حرام ہیں، اور ان کی رضامندی کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی بتایا تھا کہ میرے بعد حضرت ابو بکر اور ان کے بعد عمر خلیفہ بنیں گے۔ طبرانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور بخاری کے حوالے سے بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ بتایا تھا جی، اسی کے ساتھ یہ بات بتائی تھی، لیکن مفسرین نے راجح قول جو قرار دیا ہے، اگرچہ مفسر علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ماریہ والے واقعے کے مطابق کلام کیا ہے یہاں پر، لیکن مفسرین نے راجح قول یہی کہا ہے کہ اس کا شان نزول شہد والا واقعہ ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ صحیح روایات احادیث صحیحہ یعنی صحیح سند کے ساتھ منقول ہے، جبکہ حضرت ماریہ قبطیہ والا واقعہ کچھ ضعیف اسناد کے ساتھ منقول ہے۔ اس وجہ سے اکثر مفسرین نے تقریباً شہد والے واقعے کو اس کا شان نزول قرار دیا ہے۔ اور ایک اور عورت کے بارے میں تھا کہ جس نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی شان نزول قرار دیا گیا تھا، شروع میں یہ بات بتائی گئی تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ مختلف واقعات ہوئے ہوں اور پھر یہ آیت، یہ حکم نازل ہوا ہو، اس طرح کے مختلف واقعات ہوئے ہوں اور پھر اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا ہو۔ بہرحال اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ فلما نبأت به، جب انہوں نے ظاہر کر دیا اس بات کو، عائشہ مفعول کو بیان فرمایا کہ کس کو ظاہر، یعنی کس کو بتائی یہ بات، کس کے سامنے ظاہر کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ظاہر کی۔ عائشہ یہ مفعول بھی مفعول تعیین، حدیثاً کی تعیین کی ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ حدیثہ فرمایا تھا نا، خاموشی سے بتایا، تو اس کی تعیین کی ہے، کیا بات؟ ظنا منها الا حرج فی ذلک، حضرت عائشہ صدیقہ کو بتا دیا انہوں نے، حضرت حفصہ نے، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید ان کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظنا منها الا حرج فی ذلک، کہ ان کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ علت کو بیان فرمایا یہاں سے، ظنا منها سے علت کو بیان فرمایا، بتانے کی، نبأت کی علت کی۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اطلاع، یعنی اس بات کی اطلاع کر دی، یعنی اس کو ظاہر کر دیا۔ اطلعہ، یہ اطلعہ اظہرہ کے لغوی معنی بیان فرمائے، علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، علی المنبأ بہ، منبأ بہ یہ ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا، یعنی اس بات کی اطلاع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کر دی۔ یعنی
یعنی انہوں نے حضرت حفصہ نے تو خاموشی سے حضرت عائشہ کو بتائی تھی اور ان کو کہا تھا کہ یہ بات نہیں کسی کو نہیں بتانا، لیکن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو نہیں بتائی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو کہ انہوں نے ان کو بتا دی ہے، اظہرہ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات ظاہر کر دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے مطلع کر دیا کہ یہ راز فاش ہو چکا ہے۔ آگے سمجھ میں؟ جی ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کہ یعنی جن کے بارے میں بات بتائی گئی تھی، جن کے بارے میں خبر کی گئی تھی، یعنی ظاہر کی گئی، نبأت بھی، جن کے بارے میں خبر کی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جس بات کی خبر دی گئی تھی، جس بات کی خبر دی گئی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ عرف بعضہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تبارک و تعالی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کو ظاہر کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرف بعضہ، اس چیز کا، اس پوری خبر کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی، اس کے بعض کا اظہار تو حضرت حفصہ کے سامنے کر دیا۔ عرف بعضہ لحفصہ، یہ مفعول کو بیان فرمایا، مفعول ثانی کو بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بعض حصے کو تو حضرت حفصہ کے سامنے ظاہر کر دیا، یعنی ان کو بتا دیا، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض، اور بعض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کر گئے، یعنی پوری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو خبر آپ کو دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بعض کا اظہار ان کے سامنے کر دیا اور باقی کو چھوڑ دیا، اس کا اظہار نہیں کیا، اس سے اعراض کیا۔ کیوں؟ تقرب منہ، علت بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے اکرام اور اعزاز کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تقرب منہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن اخلاق کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے پوری بات کا اظہار نہیں کیا، بلکہ جو تھوڑی سی بات ہی کافی تھی تو اسی کا اظہار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تقرب منہ یعنی بطور حسن اخلاق کے، اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے یہ علت کو بیان فرمایا۔ فلما نبأها به قالت من انبأک ھذا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی خبر دی، انہوں نے کہا من انبأک ھذا، کہ آپ کو یہ کس نے بتایا، یعنی آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی، کیونکہ ان کو تو یہ پتہ تھا کہ حضرت حفصہ کو کہ یہ بات یا تو مجھے پتہ ہے یا انہوں نے حضرت عائشہ کو بتایا تھی تو ان کو پتہ ہے۔ قال نبأنی العلیم الخبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علیم اور خبیر نے اس کی خبر دی ہے، جو جاننے والا بھی ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، سب سے زیادہ خبر رکھنے والا ہے، مجھے اس نے اس کی بات کی خبر دی ہے، یعنی اے اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ اے اللہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے العلیم الخبیر دونوں کے اوپر جو الف لام ہے اس کے اعتقاد ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بات کا اظہار کر دیا اور بعض کا نہیں کیا حسن اخلاق کے طور پر، تو یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ پوری بات کا اظہار نہ کرتے، پھر یعنی اخلاق کے طور پر پوری بات کا ہی اظہار نہ کرتے، بعض کا کر دیا، تو اس لیے بعض کا اظہار کرنے میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو حکمت یہ ہے کہ ان کو اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ راز
چھپانے کی چیز ہوتا ہے اور چھپانے کا حکم دیا گیا تھا وہ فاش کر دیا، یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا، وہ بدگمانی سے بچ جائے، ایسا نہ ہو اگر ان کو بالکل نہ بتایا جاتا کہ کس نے بتایا ہے تو اس صورت میں وہ بدگمانی میں مبتلا ہو سکتی تھی کہ اللہ تبارک کئی حضرت عائشہ نے تو بتا دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربّانی العلیم الخبیر فرما دیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس طرح ہمیں بھی اور اس ازدواج زندگی کی جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہمیں حتی الامکان اور ایسے کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو بدگمانی کا سبب بنے۔ ہمارے یہاں پر ہمارے معاملات میں آج کل ہوتا کیا ہے کہ غصہ آ گیا تو غصے کے اندر اس غصے کی وجہ سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس غصے کی وجہ سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے، اگر کوئی سوال کرتا بھی ہے تو اس کا جواب نہیں دیا جاتا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اسے جواب نہیں ملے گا تو پھر اس کے ذہن میں دو چار باتیں آئیں گی، وہ بدگمانی میں مبتلا ہوگا، فریق ثانی جو بھی ہوگا۔ تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بھلے جواب غصے میں ہی دے مگر کم سے کم اتنا اظہار کر دیا جائے تاکہ سامنے والا جو ہے وہ بدگمانی میں مبتلا نہ ہو، اور ازدواجی زندگی کے اندر خصوصاً بدگمانی میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ ازدواجی زندگی میں کچھ اس طرح کے رشتے تعلقات اور معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر شیطان وسوسے بہت ڈالتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی سمجھ؟ حدیث میں تو پھر یہ نہیں کہ غصے میں خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ جی بندہ کسی کو کچھ بولے اس کو ان تتوبا، اور اگر توبہ کر لیں یہ دونوں، اے حفصہ و عائشہ، یعنی حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ، کیونکہ ان دونوں نے ہی یہ دونوں ہی اس چیز کے اندر شریک ہیں، شامل ہیں، افشاء سر میں۔ تو ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا تتوبہ کے اندر، جو تثنیہ کی ضمیر ہے نا، کہ حضرت حفصہ حضرت عائشہ مراد ہیں، اللہ اللہ کے بارگاہ میں اگر یہ توبہ کریں، فقد صغت قلوبکما، تو پھر ان کے دل جو ہے مائل ہو جائیں گے، ان کے دل مائل ہو جائیں گے، یعنی حق کی طرف مائل ہو جائیں گے اور توبہ کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ مالت، یہ سغت کے لغوی معنی بیان فرمائے، الی تحریم ماریتا، نہیں فقط سغت کہ ان کے دل مائل ہو گئے ہیں، ان کے دل مائل ہو گئے ہیں، تمہارے دل مائل ہو گئے ہیں، ضمیر خطاب ہے، تتوبہ کے اندر بھی ضمیر خطاب ہے اور یہاں پر بھی ضمیر خطاب ہے کہ تمہارے دل مائل ہو گئے، کس طرف؟ الی تحریم ماریتا، یہ ما الیہ المیل کو یا ما الیہ المیل کو کہہ دیں، کہ اس کو بیان فرمایا کہ حضرت ماریہ کی حرمت کی طرف، لہذا اس سے یعنی ان کے دل اس طرف مائل ہو گئے کہ یعنی ان کو یہ بات اچھی لگی، یہ بات ان کو اچھی لگی کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ جی، زوج تھی، بیوی تھی اور سوکن تھی، تو سوکنوں میں اس طرح کے معاملات ہو ہی جاتے ہیں۔ ای سرکما ذالک مع کراہۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ وذالک ذنب، یعنی ان دونوں نے اس بات کا، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ راز تھا، باوجود اس پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی، مگر انہوں نے پھر بھی اس کو ظاہر کیا اور اس بات کا اظہار کیا، تو اس صورت میں فرمایا کہ یہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں ہے، ناپسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات، اور پھر بھی اس بات کا انہوں نے اظہار کر دیا ہے، ایک دوسرے کو بتا دی ہے بات، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ بات انہوں نے کی ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ یہ گناہ ہے، اور گناہ ہے تو اس سے توبہ کرنی ضروری ہے۔ ایسرکما یہ تکمیل کو بیان فرمایا جی، بالت یہ سخت کو لوگے والوں کو بیان فرمایا، اور الا تحریمہ کا ما الیہ المیل کو بیان فرمایا۔ ایسرکما سے تکمیل کو بیان فرمایا۔ وجواب الشرط محذوف ای تقبلا، اور فرمایا کہ جواب شرط جو ہے، شرط تو یہاں پر بیان کر دی، ان تتوبا الی اللہ، شرط تو بیان فرما دی، جواب شرط محذوف ہے ای تقبلا، کہ پھر ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی اگر یہ توبہ کر لیں۔ یہ ترکیب کو بیان فرمایا۔ وَأُطْلِقَ قُلُوبٌ عَلَى قَلْبَيْنِ وَلَمْ يُعَبِّرْ بِهِ لِاسْتِقْصَالِ الْجَمْعِ بَيْنَ تَثْنِيَتَيْنِ فِي مَا هُوَ كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، فقط دو تھی، حضرت حاجہ اور حضرت حفصہ، تو دو انسانوں کے دو دل ہوتے ہیں، دو انسانوں کے دو دل ہوتے ہیں، مگر یہاں پر قلباکما کا تقاضا، قیاس کا تقاضا تو کیا تھا کہ قلباکما کہا جاتا، مگر یہاں پر جمع کا صیغہ لے کر آئے قلوبکما، قلوبکما تثنیہ کے ساتھ جمع کا صیغہ لے کر آئے، جبکہ دل تو دو ہیں، دو انسانوں کے دو دل ہوتے ہیں، تین دل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن کریم میں کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے اللہ تعالیٰ نے سینے میں بھی دو دل نہیں رکھے، تو یہاں پر جمع کا صیغہ کیوں استعمال فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، اصل میں قلوب کا اطلاق قلبین پر کیا گیا ہے، قلوب کا یعنی کہا تو قلوب گیا ہے، اور مراد قلبین، دو قلب ہی مراد ہے، ٹھیک ہے، کہا تو قلوب گیا ہے لیکن مراد دو دل یعنی قلبین ہیں۔ یہ اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ جو ہے مضاف الیہ جو ہے، یہ قلوبکما، یہ جو مضاف الیہ ہے نا، تو یہ مضاف الیہ یہ کلمہ واحدہ کی مثل ہے، مضاف الیہ کلمہ واحدہ کی مثل ہے، اور کلمہ واحدہ میں دو تثنیوں کا اجتماع جو ہے وہ ثقیل ہوتا ہے، دو تثنیوں کا اجتماع کلمہ واحدہ میں ثقیل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس ثقل کو دور کرنے کی وجہ سے ایک تثنیہ کی جگہ جمع کا صیغہ لائے، اور آگے دوسرا، ایک تو کما ضمیر آ گئی تثنیہ کی، اگر پیچھے قلب کو بھی تثنیہ لاتے تو قلباکما، یہ استثقال، یہ ثقیل ہے، تو اس ثقل کو دور کرنے کے لیے چونکہ مضاف الیہ مثل کلمہ واحدہ ہوتے ہیں، تو اس لیے اس ثقل کو دور کرنے کے لیے جمع کا صیغہ لے کر آئے، یعنی دو تثنیوں کا اجتماع چونکہ ثقیل ہوتا ہے تو ایک جمع کا صیغہ لائے اور ایک تثنیہ کا صیغہ لے کر آ گئے۔ آگے جواب سمجھ میں؟ دوسرا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کلمہ واحدہ کہہ دیتے، مثل کلمہ واحدہ کیوں کہا؟ مفسر رحمۃ اللہ فرمایا کل کلمۃ الواحدہ، تو کلمہ واحدہ کہہ دیتے صرف، مثل کلمہ واحدہ کیوں کہا؟ اس کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب اگرچہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تو نہیں دیا، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ مضاف الیہ حقیقت میں تو یہ دو کلمے ہوتے ہیں، حقیقت میں تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ دو کلمے ہوتے ہیں، البتہ شدت اتصال کی وجہ سے، آپس میں شدت اتصال کی وجہ سے یہ کلمہ واحدہ کے مثل ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو کلمہ واحدہ نہیں کہا بلکہ کلمہ واحدہ کے مثل کہا ہے، آگے شدت اتصال کی وجہ سے۔ آگے دونوں سوال جواب آگے سمجھ میں؟ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کلمہ واحدہ کی مثل کیوں کہا؟ یوں کہتے تھے کہ یہ کلمہ واحدہ ہے، اس وجہ سے جو ہے کلمہ واحدہ کے اندر دو تثنیوں کا اجتماع ثقیل ہے، مثل کلمہ واحدہ کیوں کہا؟
کل کلمۃ الواحدہ، کیوں کہا؟ یوں کہتے تھے هو الکلمۃ الواحدہ، یعنی کہ یہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں مضاف مضاف الیہ ایک نہیں، یہ بلکہ دو کلمے ہوتے ہیں حقیقت میں. مضاف الگ کلمہ ہے، مضاف الیہ الگ کلمہ ہے. البتہ ان دونوں میں آپس میں اتصال اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس شدت اتصال کی وجہ سے یہ کلمہ واحدہ کے مثل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کلمہ واحدہ تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ کلمہ واحدہ کے مثل ہوتے ہیں، تو کلمہ واحدہ کے مثل کہا ہے. ہوا کہ اطلاق کیا گیا قلوب کا قلبین پر ولم يعبر به، لیکن اور اس کے ذریعے سے یعنی تثنیہ کے صیغے سے اس کا قلبین سے اس کو تعبیر نہیں کیا گیا آیت کے اندر. کیوں؟ لاستثقال الجمع بین تثنیتین فیما، کیونکہ دو تثنیوں کا جمع ہونا ثقیل ہے اس میں کل کلمۃ الواحدہ، جو کہ کلمہ واحدہ کے مثل ہو، اس میں دو تثنیوں کا اجتماع چونکہ ثقیل ہے. وَإِن تَظَاهَرَا، اور اگر تم ان پر یعنی توبہ نہیں کرتی مگر تم ان پر چڑھائی کرتی ہو، مثال کے طور پہ علیہ آگے آ رہا ہے نا، تو اس کے معنی یعنی تم توبہ نہیں کرتی بلکہ ان کی مخالفت کرتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کی مخالفت کرتی ہو. تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ جو قرأت ہے وہ ہے تظاہرا، تظاہرا ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس کی تحقیق صرفی بیان فرماتے ہیں کہ بادغام التاء الثانیہ فی الاصل فی الضاء، کہ تظاہرا تھا تو دوسرے تا کو تا کا ادغام کر دیا ضا کے اندر، اس طرح یہ تظاہرا ہو گیا. تو یہ تحقیق صرفی بیان فرمائی. ہم جو قرأت پڑھتے ہیں تظاہرا، اس کے حساب سے وفی قراءۃ بدونہا، یہ آگے دوسری قرأت بیان فرما دی کہ بغیر ادغام کے، یعنی تظاہرا یہ قرأت کو تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ. فتعاونا، اس صورت میں پھر اس کے مراد معنی بیان فرما دیے کہ تم ان کی خلاف مدد کرو. علیہ آگے آ رہا ہے کہ ان کی خلاف مدد کرو، یعنی ان کی پسندیدگی کے خلاف. ای نبی، نبی نکال کر ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا علیہ کے. یکرہہ یہ محل کو بیان فرمایا، فیما یکرہہ یہ محل کو بیان فرمایا. فإن اللہ ہوا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ ہوا فصل نکال کر ترکیب کو بیان فرمایا کہ اگرچہ ہوا تھی مگر یہاں پر ہوا ضمیر منفصل لے کر آئے، ضمیر منفصل لے کر آئے، ضمیر شان بھی کہتے ہیں اس کو. مولاہ، اللہ تعالیٰ ان کے مددگار ہیں. جی ترکیب کا بیان. مولاہ ناصرہ، اللہ تعالیٰ ناصرہ نکال کر مولاہ کے لازمی معنی بیان فرمائے. وجبریل وصالح المؤمنین، اور جبریل اور نیک مومنین. ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، کہ الف لام المؤمنین پر جو الف لام ہے اس کے عید خارجی ہونے کو بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر، یہ مت سمجھنا کہ تمہارے جو والد ہیں تم دونوں کے، وہ تمہاری طرفداری کریں گے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کریں گے، وہ ان کی مدد کریں گے. معطوف علی محل اسم انہ، فرمایا کہ یہ اسم انہ کے محل پر اس کا عطف ہے وجبریل وصالح المؤمنین پر. فإن اللہ، لفظ اللہ جو ہے یہ کیا ہے؟ انہ کا اسم ہے نا، تو اس پر اس کا عطف ہے. یہ ترکیب کو بیان فرماتے ہیں فیکونون ناصریہ، لہذا وہ دونوں ان کے مددگار ہوں گے. یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا اور آگے فرماتے ہیں والملائکۃ بعد ذلک، اور پھر اس کے بعد ملائکہ بھی، یعنی بعد نصر اللہ والمذکورین، بعد نصر اللہ والمذکورین نکال کر تعمیم مشار الیہ بیان کیا ہے. تعمیم مشار الیہ یعنی عموم کو بیان کیا مشار الیہ کے. ظہیر، وہ بھی ان کے جو ہے مددگار ہے. زہراء نکال کر بیان فرمایا کہ ظہیر جمع کا صیغہ ہے، زہراء نکال کر تاکہ ضمیر جمع کا صیغہ ہے. اعوان لہ، یہ لغوی معنی بیان فرمایا ظہیر ان کے. فی نصرہ علیکما،
یہ محل کو بیان فرمایا کہ تمہارے خلاف ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے میں، یہ محل کو بیان فرمایا، یہ لوگ مددگار ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ عسى ربه ان طلقكن، کہ امید ہے کہ ان کا رب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان طلقكن اگر وہ تم لوگوں کو طلاق دے دیں، ای طلق النبی، طلق النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں، طلق النبی نکال کر طلقہ کے فاعل کو ظاہر کیا ہے، طلقہ کے فاعل کو ظاہر کیا ہے، ازواجہ کنہ ضمیر کے مرجع کو بیان کیا ہے کہ اگر اپنی ازواج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں، ایوب ضمیر کے مرجع کو بیان کیا ازواجہ، ایبدلہ کہ امید ہے یا ممکن ہے کہ ان کا رب ان کو بدل کر دے دے، بالتشدید والتخفیف، قرات کو بیان فرمایا کہ یبدلہ اور یبدلہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے، یعنی ان کو اور بدل کر اور ازواجن دوسری بیویاں دے دے تمہیں اگر وہ طلاق دے دیتے ہیں، یعنی یہ مت سمجھنا کہ اگر تمہیں طلاق دے دی تو پھر پریشان ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ ازواجن خیرا منکن، کہ ایسی بیویاں جو تم سے بہتر ہوں گی، ایسی بیویاں جو تم سے بہتر ہوں گی۔ خبر عسا والجملۃ جواب الشرطی، فرمایا کہ ازواجن خیرا منکن، یہ عسا کی خبر ہے، عسا کی خبر ہے، اور پورا جملہ جو ہے یہ جواب شرط ہے۔ ان یبدلہ ازواجن خیرا منکن، یہ پورا جو ہے جواب شرط ہے، یہ ترکیب کو بیان فرمایا۔ ولم یقع التبدیل لعدم وقوع الشرط، یہاں پر فرمایا کہ عسا جو ہے، لفظ عسا، یہ عسا جو ہے یہ تو تشکیک کے لیے آتا ہے، یقین کے لیے، وقوع کے لیے نہیں، یہ تو تشکیک کے لیے آتا ہے، جیسے امید ہے یا ممکن ہے، تو یہ تشکیک والے الفاظ ہیں، یقینی الفاظ نہیں ہیں۔ اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو یہاں پر عسا ربہ کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں آتا تو یہ ترجی کے لیے ہی ہے عسا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں لفظ عسا ترجی نہیں بلکہ تحقیق کے لیے آتا ہے، یعنی تشکیک کے لیے نہیں بلکہ جی تحقیق کے لیے آتا ہے۔ ترجی عسا اصل میں تو ترجی کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں جہاں پر بھی عسا یا اس جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ تحقیق اور یقین کے لیے ہوتے ہیں، تشکیک اور ترجی کے لیے نہیں ہوتے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پر فرمایا ہے ایک امکانی صورت بتائی جا رہی ہے، ایک امکانی صورت بتائی جا رہی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ معلق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلاق دینے پر، تبدل ازواج کو، یعنی شرط جو ہے اس کو معلق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلاق دینے پر۔ اگر یعنی شرط کا وقوع ہوگا جبھی پھر جزا کا بھی وقوع ہوگا نا، شرط کا وقوع نہیں ہوا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی تو تبدل ازواج بھی نہیں ہوا۔
اور دوسرا یہ کہ یہاں پر عصا جو ہے وہ مومنین کو خوف دلانے کے لیے، ان لوگوں کو خوف دلانے کے لیے، ڈرانے اور خوف دلانے کے لیے عصا آیا ہے یہاں پر۔ جواب سے دیا جی دوسرا جواب یعنی عصا جو ہے اصل میں یہاں پر سوال کو دوبارہ سمجھیں کہ عصا جو ہے وہ ترجی کے لیے آتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ترجی کا تو کوئی کام نہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو یہ تحقیق کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے ہم تحقیق کے لیے مان بھی لیں اللہ تعالیٰ کے کہ تحقیق کے لیے ہے، مگر یہاں پر تو اس چیز کا جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس کا وقوع ہی نہیں ہوا، جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس کا وقوع ہی نہیں ہوا، تو پھر عصا ربہ کہنے کا، عصا کا جو استعمال کیا اس کا پھر کیا مطلب ہوا؟ صحیح ہے کہ عصا ویسے تو ترجی کے لیے آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بھی جیسے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحقیق کے لیے آتا ہے یہ اور اس طرح کے الفاظ۔ تو پھر سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحقیق کے لیے آتا ہے، مگر تحقیق تو یہاں پائی نہیں جا رہی، مطلب یہ کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے تبدل ازواج، تو تبدل ازواج تو یہاں پایا ہی نہیں گیا، پھر اس کے استعمال کا پھر اس کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب، ایک جواب تو یہ دیا ہے اصل میں عصا ربہ یہاں پر تبدل ازواج کو شرط کے پائے جانے پر معلق کیا ہے، یعنی طلاق پر معلق کیا ہے۔ تو جب شرط کا وقوع ہوگا اس کے بعد ہی جزا کا وقوع ہوگا، اگر شرط نہیں پائی گئی تو جزا کیسے پائی جائے گی؟ اگر شرط نہیں پائی گئی تو جزا کیسے پائی جائے گی؟ جیسے ہم اس کو اردو میں بھی یوں بول سکتے ہیں کہ اگر آج تم آئے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ ایک مثال ہے، اگر آج تم آئے تو تمہاری خیر نہیں ہے، مطلب یہ کہ پھر تمہاری شامت آ جائے گی، اور اگر وہ نہیں آیا تو اس کی شامت آئے گی، شرط کا وقوع نہیں ہوگا تو جزا کا وقوع بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح عربی میں بھی جیسے بہت سی مثالیں آپ نے پڑھی ہوں گی، ان جاءتنی اکرمک، کہ اگر تم میرے پاس آؤ گے تو پھر میں تمہارا اکرام کروں گا۔ تو جب آئے گا، جب فعل مجیت پایا جائے گا تو جب ہی فعل اکرام بھی پایا جائے گا، جزا بھی پائی جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ دیا، پہلا جواب تو یہ دیا کہ یہاں پر شرط ہی نہیں پائی گئی، طلاق ہی نہیں پائی گئی، تو تبدل ازواج تبدل ازواج کیسے پائی جائے گی؟ اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ازواج کو ڈرانے کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، ازواج کو ڈرانے کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یعنی جو یہ سوال ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحقیق کے لیے آتا ہے، جبکہ یہاں پر تو تحقیق یعنی وقوع پایا ہی نہیں گیا، تو وہ اس طرح یہ فرمایا کہ اس کو جو ہے تو شرط کے ساتھ معلق کر دیا نا، اب شرط کے ساتھ معلق کر دیا، شرط کا وقوع ہوگا تو جزا بھی مرتب ہوگی۔ فرمایا ولم یقع التبدیل لعدم وقوع الشرط، فرمایا کہ تبدیلی واقع نہیں ہوئی اس لیے لعدم وقوع الشرط، کیونکہ شرط کا وقوع نہیں ہوا، یعنی تبدل ازواج نہیں ہوا کیونکہ شرط کا وقوع نہیں ہوا۔ یہ اس سوال کا جواب دیا ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مسلمات جو مسلمان ہیں، یعنی مقرات بالاسلامی، مقرات بالاسلام نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لغوی معنی بیان فرمائے ہیں مسلمات کے، یعنی اسلام کا اقرار کرنے والی ہیں، ایسی ازواج ہوں گی وہ۔ مؤمنات مخلصات، یعنی خالص ایمان میں بالکل خالص ہوں گی، یہ مخلصات نکال کر مؤمنات کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ قانتات اطاعت کرنے والی ہوں گی، مطیعات نکال کر قانتات کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ تائبات توبہ کرنے والی ہوں گی، عابدات عبادت کرنے والی ہوں گی، سائحات روزے رکھنے والی یا ہجرت کرنے والی ہوں گی، سائحات صائمات او مہاجرات، یہ سائحات کے مراد معنی بیان فرمائے۔
یا تو سائحاتن سے مراد صائماتن ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر سائحن کی تفسیر صائم سے کی ہے، اور یا مہاجراتن مراد ہوں گی، جیسا کہ حضرت حسن کا قول ہے، حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ مہاجراتن ہجرت کرنے والی، تو مہاجراتن اس کے اندر جو ہے گناہوں سے ہجرت کرنے والی بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور وہ عام ہجرت جو ہوتی ہے وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں، لیکن سیاق کلام اس بات کو بتاتا ہے، سیاق کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں مہاجراتن سے مراد گناہوں سے ہجرت کرنے والی ہے، گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کرنے والی ہے، معصیت سے طاعت کی طرف ہجرت کرنے والی، لیکن بہرحال دونوں مراد ہو سکتی ہیں۔ سیبات و ابکارا مراد معنی کا بیان، سیبات و ابکارا، وہ سیبہ ہوں اور باکرہ ہوں، اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے عطا فرما دیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ مت سمجھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جائیں گے اگر تمہیں طلاق دے دو۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم، اے ایمان والو تم ڈراؤ بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو یعنی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، بالحمل علی طاعت اللہ تعالی، کس طرح بچائیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کس طرح بچائیں؟ اپنے گھر والوں کو بچانے کی تصویر بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت پر ابھارو، اور خود اپنے آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت پر ابھارے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا استحضار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں، کیا کیا انعام اللہ تعالیٰ کے مجھ پر ہیں، دن میں روزانہ اور ہر لمحہ مجھ پر کیا کیا انعامات ہو رہے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالقیت کا استحضار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا استحضار ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ صفت قہاریت کا استحضار ہوگا، تو بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ تو تصویر بتا رہے ہیں، تصویر قو کی یعنی بچانے کی تصویر کیا ہے؟ وہ صورت کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ان کو ابھارو۔ نارن ایسی آگ سے، وقودها الناس کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہوں گے، الکفار نکال کر الناس پر جو الف لام ہے اس کے عہد خارجی ہونے کی طرف اشارہ کیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، والحجارۃ اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے۔ ایندھن وہ چیز کہلاتی ہے جس سے آگ جلائی اور بھڑکائی جاتی ہے، جس سے آگ جلائی اور بھڑکائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ آگ ایسی ہوگی، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، کہ یہ آگ ایسی ہوگی جو جلائی اور بھڑکائی ہی انسان اور پتھروں سے جائے گی۔ کأصنامہم منہا والحجارۃ، فرمایا تو کأصنامہم منہا جیسا کہ اس میں سے جو ہے ان کے بت ہیں، کفار کے بت، یعنی کأصنامہم منہا نکال کر ایک جزی بیان فرما دے حجارہ کی، حجارت ان کی جزی بیان فرمائی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ان کے بت بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یعنی انہا مفرطۃ الحرارۃ تتقد بما ذکر لا کنار الدنیا تتقد بالحطب ونحوہ، فرمایا کہ یعنی یہ آگ ان چیزوں کے ذریعے سے، انسان اور پتھروں کے ذریعے سے بھڑکائی جائے گی، بما ذکر جیسا کہ ابھی یہاں پر آیت میں ذکر ہوا، لا نہ کہ دنیاوی آگ کی طرح، تتقد بالحطب ونحوہ جو کہ لکڑی سے اور جھاڑ جھنکاڑ وغیرہ سے جلائی جاتی ہے، دوسری چیزوں سے جلائی جاتی ہے، دنیاوی آگ کی طرح نہیں ہوگی۔ یہ جو ہے حاصل معنی کو بیان فرمائے، یعنی انہا مفرطۃ الحرارہ، علیہا ملائکۃ اس پر نگہبان ہیں فرشتے، خزنتہا نکال کر ملائکۃ سے بتایا کہ خاص ملائکہ مراد ہے، ملائکۃ سے
خاص خزنتها نکال کر بتایا کہ خاص ملائکہ مراد ہے، عام نہیں، ملائکہ تو ان پہ تو سارے شامل ہو جائیں گے، لیکن خزنتها نکال کر خاص ملائکہ یعنی جو دربان ہیں اس کے وہ مراد ہے۔ عدتهم 19 كما سيأتي في المدثر، ان کی تعداد جو ہے فرماتے ہیں 19 کے قریب ہے وہ، جیسا کہ سورہ مدثر کے اندر عن قریب آ رہی ہے یہ بات، تفسیر کے اندر سورہ مدثر کے اندر بیان کی جائے گی، تو کہہ رہے ہیں کہ 19 کے قریب ہے وہ ان کی۔ تو یہ عدتہم نکال کر یہ ہے تأیید من آیت القرآن، تأیید من آیت القرآن، یعنی تفسیر مفسر رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس تفسیر کی تائید کر رہے ہیں قرآن کریم کی آیت جو کہ سورہ مدثر میں آنے والی ہے۔ غلاظ جو کہ سخت دل ہوں گے، من غلظ القلب یعنی غلاظ سے مطلب کہ جو سخت ہوں گے، اور من غلظ القلب فرمایا کہ دل کی سختی یہاں پر مراد ہے۔ یہ غلاظ کی تعیین کی ہے، غلظ کی تعیین کی ہے یہاں پر، یعنی غلظ کس چیز کا ان کے اندر ہوگا کہ دل کی سختی ہوگی، کیونکہ دل کی سختی ہوگی جبھی انہیں کسی پر رحم نہیں آئے گا۔ اگر دل ان کے نرم ہوں گے تو ان کو ہر کسی پر رحم آئے گا۔ تو من غلظ القلب، غلاظ سے مطلب کہ سخت دل ہوں گے، یہ غلظ کی تعیین کی ہے۔ شداد اور سخت ہوں گے کس چیز کے اندر؟ فی البطش نکال کر متعلق کو بیان فرمایا کہ پکڑنے میں سخت ہوں گے، کہ جس کو ایک دفعہ پکڑ لیا وہ دوبارہ چھوٹ ہی نہیں سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ بدل من الجلالتی، یہ ترکیب کو بیان فرمایا کہ ما امرہم جو فرمایا کہ لفظ جلالہ سے بدل واقع ہو رہا ہے، لفظ جلالہ سے بدل واقع ہو رہا ہے، یہ ترکیب کو بیان فرمایا۔ آگے فرماتے ای لا یعصون ما امر اللہ، ای لا یعصون ما امر اللہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو بدل ہے جو ابھی بتایا ہے یہ بدل الاشتمال ہے، یہ بدل جو ہے بدل الاشتمال ہے۔ بدل الاشتمال آتا ہے نا سمجھ میں؟ بدل الاشتمال کہتے ہیں کہ لفظ بول کر اس کے بعد کوئی ایسا لفظ بدل کے طور پر ذکر کرنا جس کا اس سے تعلق ہو، نہ وہ اس کا کل ہو نہ وہ اس کا جز ہو، بلکہ اس سے متعلق ہو۔ جیسا کہ اس کی مشہور اور آسان سی مثال آپ نے صلب زید ثوبہ پڑھی ہوگی، صلب زید ثوبہ۔ اب کپڑے نہ انسان کا جز ہوتے ہیں، نہ زید کا جز ہے نہ زید کا کل ہے، لیکن اس سے متعلق ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی یہ کیا ہے؟ متعلقات میں سے ہے۔ تو لا یعصون ما امر اللہ یہ بدل الاشتمال ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام کرتے ہیں، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تأکید فرمایا کہ یہ لا یعصون اللہ ما امرہم کہہ دیا تھا، لیکن وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ دوبارہ بطور تاکید کے ذکر کیا ہے، تاکید نکال کر ترکیب کو بیان فرمایا۔ آ رہی سمجھ میں؟ والآیۃ تخویف للمؤمنین عن الارتداد وللمنافقین المؤمنین بألسنتہم دون قلوبہم۔ اب یہاں پر آیت فرماتے ہیں کہ یہ جو بیچ میں آیت آئی ہے، یعنی اوپر بات تو جو شروع سورت سے چل رہی ہے وہ تو اور ہے، اور لیکن یہ جو درمیان میں آیت آ گئی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار، یہ آیت اس سے بظاہر جو ہے یہ آیت مومنین کو خطاب کر کے کی جا رہی ہے، جبکہ بات تو ازواج مطہرات کی چل رہی تھی۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت بیچ میں کس یعنی مقصد سے آئی ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں
یعنی اوپر والے واقعے سے اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک تو اس آیت کے اندر مومنین کو خوف دلانا مقصود ہے کہ مرتد نہ ہوں، مومنین کو مرتد ہونے سے خوف دلانا مقصود ہے کہ اگر تم مرتد ہو گئے اور مرتد اگر تم ہو جاتے ہو تو ایسے فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے پاس کہ جو چھوڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح منافقین کے بارے میں بتانا مقصود ہے، منافقین کو بھی اس بات میں خوف دلانا مقصود ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو، منافقین المؤمنین بألسنتہم، جو زبانی مومن تو ہوتے، دون قلوبہم یعنی تصدیق قلبی نہیں ہوتی، تصدیق قلبی نہیں ہوتی، صرف زبانی کلامی بات ہوتی ہے، تو ان کو بتانا مقصود ہے، مومنین کو مرتد ہونے سے ڈرانا مقصود ہے، اور منافقین کو ان کے جس حالت میں وہ ہے اس حالت سے ڈرانا مقصود ہے کہ یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو یہ کسی طور بھی درست نہیں اور تمہارے لیے کسی طور بھی فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ دوسری بات، اس میں مسلمانوں کو اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا مقصود ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تمہارے اوپر لاگو ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری تمہارے اوپر لاگو ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی بھی تربیت تمہارے ذمہ فرض ہے، ان کی تربیت کرو اور تربیت کر کے ان کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اپنے گھر والے یعنی اپنے ماتحت لوگ، جتنے بھی ماتحت لوگ ہیں ان سب کی تربیت کرنا، اپنے گھر والوں کی تربیت کرنا وہ تمہارے ذمہ فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگے سمجھ میں؟ سوال یہ ہے کہ اوپر والے واقعے سے اس کا کیا تعلق، یہ جو آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اوپر ازواج مطہرات کی بات چل رہی ہے، تو اس کے بارے میں یہ دو جواب دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ جواب آگے سمجھ میں؟ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کفار، اے کافرو، آج کے دن معذرت نہ کرو، آج کے دن معذرت نہ کرو، کیونکہ معذرت کا دن اب نہیں، معذرت کا دن آج سے پہلے تک تھا، آج معذرت کا دن نہیں ہے، آج جو کچھ کیا ہے اس کے بدلے کا دن ہے۔ یقال لہم ذالک، یہ قول کو بیان فرمایا ہے، یعنی ان سے یہ بات کہی جائے گی، قول کو بیان فرمایا، کفار سے یہ بات کہی جائے گی، کب؟ عند دخولہم النار، جب وہ لوگ جہنم میں داخل ہو رہے ہوں گے، اس وقت وہ معذرتیں کر رہے ہوں گے، معافی مانگ رہے ہوں گے، تو ان کو کہا جائے گا کہ نہیں، اب معذرت کا وقت نہیں ہے۔ عند دخولہم النار نکال کر وقت قول کو بیان فرمایا، وقت قول کو بیان فرمایا، ای لأنہ، اب علت کو بیان فرما رہے ہیں کہ کیوں آج کیوں معذرت نہ کرو، ای لأنہ لا ینفعکم، اس لیے کہ اب یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گی، جب یہ معذرت فائدہ مند تھی اس وقت تم نے معذرت نہیں کی۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، ای جزاءہ، تمہیں تو جو کچھ تم نے کیا ہے اب تو تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا، ای جزاءہ یعنی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جزاءہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مضاف مقدر کو بیان فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، بفتح النون وضمها توبۃ نصوحا،
اور توبتاً نصوحا دونوں طرح پڑھا گیا ہے، یہ قرات کو بیان فرمایا۔ صادقتاً یہ نصوحا توبت نصوحا کی صفت کو بیان فرمایا، توبتاً نصوحا کی یہ صفت کا بیان ہے۔ صادقتاً یعنی سچی توبہ کرو، کس طرح؟ بِأَلَّا يُعَادَ إِلَى الذَّنبِ وَلَا يُرَادُ الْعَوْدَ إِلَيْهِ، اس کی صورت بیان فرماتے ہیں کہ سچی توبہ اس طرح کہ نہ تو دوبارہ گناہ کی طرف رجوع کرو، عود کرو، اور نہ ہی گناہ کرنے کا ارادہ کرو، یعنی دوبارہ اس گناہ کی طرف، کسی بھی گناہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ بھی نہ کرو۔ بِأَلَّا يُعَادَ إِلَى الذَّنبِ وَلَا يُرَادَ الْعَوْدَ إِلَيْهِ، اور نہ ہی اس کی طرف لوٹنے کا ارادہ کرو۔ یہ صورت تصویر بیان فرمائی توبۃ نصوحا کی۔ عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب، ترجیۃ تقع، فرمایا کہ یہ ہے تو ترجی مگر یہ وقوع کے لیے آیا ہے تو ترجی مگر وقوع کے لیے آیا ہے۔ یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کا جواب دیا ہے، اور وہ سوال یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تو ترجی نہیں ہوتی، کیونکہ ترجی جو ہے وہ تو تشکیک کے لیے آتی ہے، اور کلام باری جو ہے وہ تشکیک سے پاک ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کلام باری میں ترجی کا جو لفظ ہے وہ وقوع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاں پر بھی اس طرح کے لفظ آئے ہیں وہ سب وقوع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ترجی مراد نہیں ہوتی۔ کہ تمہارا رب، یعنی ضرور جب تم سچی توبہ کرو گے تو تمہارا رب یہ کرے گا، أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا۔ بساتین، یہ جناتن کے لغوی معنی بیان فرمائے، ایسی جنتیں تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ، کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس دن لا یخزی اللہ، رسوا نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی، بادخال النار، خز کی تصویر بیان فرماتے ہیں، یعنی رسوا کس طرح نہیں کریں گے؟ بادخال النار، جہنم میں داخل کر کے اس دن اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کو رسوا نہیں کریں گے جو سچی توبہ کرتے ہیں۔ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، والذین آمنوا معہ، اور وہ مومنین جو ان کے ساتھ مومنین ہیں ان کو بھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کر کے رسوا نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو جہنم میں داخل کر کے رسوا نہیں کریں گے، نبی کی تو بات پتہ چلتی ہے، لیکن مومنین کے بارے میں بھی اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تمام مومنین کے لیے یہ حکم ہے، جبکہ جو گناہ بیان کیے گئے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں کبیرہ گناہ ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں وعید بیان کی گئی ہے، اور نصوص سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض مومنین کو بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کریں گے۔ آ رہی سمجھ میں؟ جیسا کہ آپ نے شرح قائد میں آپ نے پڑھا ہوگا، وعذاب القبر للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین، انہوں نے بھی ماتن نے بھی اسی لیے یہ عنوان قائم کیا عبارت کا کہ نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ بعض گناہگار مومنین
ان کو عذاب ہوگا، جہنم میں جائیں گے۔ مگر یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ مومنین جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو اصل میں جو بھی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کی دو قسمیں۔ اب یہاں پر مراد کیا ہے، پھر اس آیت کے اندر کیا مراد ہے؟ تو اس آیت میں ایک تو اس آیت میں یہ مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ یعنی خلود فی النار، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال کر اللہ تبارک و تعالی رسوا نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ بات مراد ہو سکتی ہے، آ رہی بات سمجھ میں، کہ یعنی اللہ تعالی مومنین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیت سے بھی پتہ چلتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو تھوڑا بہت جس کو جہنم کے اندر کچھ وقت کے لیے جہنم میں ڈالا گیا اور وہاں پر اس کو عذاب دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور پھر دوبارہ جنت میں داخل کر دیا گیا وہاں سے نکال کے، فَقَدْ فَازَ، تو وہ بھی کامیاب ہے۔ یعنی پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ جو خلود فی النار جس کو نہیں ہوا وہ کامیاب ہے۔ تو یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ سے یہاں پر ایک تو یہ مراد ہو سکتا ہے کہ خلود فی النار کی سزا نہ دے کر اللہ تبارک و تعالی رسوا نہیں کریں گے، یعنی خلود فی النار کی سزا دے کر ایسا نہیں ہوگا کہ رسوا کریں، بلکہ اللہ تعالی خلود فی النار کی سزا نہیں دیں گے۔ دوسرا یہاں پر دوسرا جہنم کے اندر جو لوگ ڈالے جائیں گے ان میں ایک تو کفار ہوں گے جن کو عذاب برائے تعذیب ہوگا، عذاب برائے تعذیب ہوگا، یعنی ان کو عذاب جو دیا جا رہا ہوگا وہ عذاب ہی دینے کے لیے دیا جا رہا ہوگا۔ اور مومنین جو ہوں گے ان کو جو جہنم میں عذاب ہوگا وہ عذاب برائے تعذیب نہیں بلکہ عذاب برائے تطہیر ہوگا، عذاب برائے تطہیر ہوگا، یعنی پاک کرنے کے لیے ان کو عذاب ہوگا۔ عذاب برائے تعذیب اور عذاب برائے تطہیر کا مطلب سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک حصے مثال دیتا ہوں، آپ لوگ کوڑا کچرا ہوتا ہے، کوڑا کچرا ہوتا ہے، وہ جب اس کو آگ لگاتے ہیں تو کس لیے لگاتے ہیں آگ؟ جلانے کے لیے، اس کو جلانے ہی کے لیے جلاتے ہیں نا اس کو، اور وہ جل کے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں لوہا ہے، سونا ہے، یا یہ دھاتیں ہیں، ان کو بھی آگ میں ڈالا جاتا ہے، لیکن ان کو آگ میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ آیا ان کو آگ میں ڈالنے کا مقصد جلانا ہوتا ہے؟ یہ اس میں سے کھوٹ نکالنا ہوتا ہے، سونے اور چاندی میں سے کھوٹ نکالنا مقصود ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پر کوڑے کرکٹ کو جو جلا رہے ہیں وہ یعنی جلانے ہی کے لیے جلا رہے ہیں اس کو، یہ سمجھ لیں عذاب برائے تعذیب کی مثال۔ اور وہ جو سونے چاندی کو جلایا جا رہا ہے وہ کھوٹ نکالنے کے لیے اس میں سے جلایا جا رہا ہے، کھوٹ نکال کے یعنی صاف ستھرا ہو جائے وہ۔ تو مومنین کو جو عذاب ہوگا وہ عذاب برائے تطہیر ہوگا۔ تو یہ اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، کہ ان کا نور یعنی ان کا جو نور ایمان ہے وہ ان کے سامنے دوڑ رہا ہوگا، امامہم بین ایدیہم کے کئی معنی آتے ہیں، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے امامہم نکال کر تعین احد المعانی کی ہے، بین ایدیہم امامہم، کہ ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، یعنی ان کو جنت کا راستہ دکھا رہا ہوگا۔ یکون نکال کر امامہم کی غرض تعین احد المعانی، یکون نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے عامل کو بیان کیا ہے، عامل کو بیان کیا ہے بِأَيْمَانِهِمْ یقولون، اور ان کے دائیں طرف آگے اور ان کے
دائیں طرف نور دوڑتا ہوگا. یقولون وہ لوگ کہیں گے مستأنفن، فرمایا کہ یہ جملہ مستانفہ ہے، ترکیب کو بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے. ربنا اتمم لنا نورنا، کہ اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل فرما دیجئے، ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما دیجئے. اور وہ کیسے؟ الی الجنتی، یہ متعلق کو بیان فرمایا، یعنی جنت میں بھی ہمیں داخل کر کے ہمارے نور کو مکمل فرما دیجئے. والمنافقون یطفئ نورہم، اور منافقین جو ہے ان کا نور بجھ رہا ہوگا، منافقین کا نور جو ہے بجھ رہا ہوگا، یعنی ان کا ایمان تو ہوگا نہیں، زبانی کلامی تھی جو بات تھی، تو وہاں پر سب کے سامنے ان کا نور بجھا کر دکھایا جا رہا ہوگا. تو والمنافقون یطفئ نورہم یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے سبب دعا کو بیان فرمایا. ربنا اتمم لنا نورنا، یہ جو دعا ہے اس دعا کے سبب کو بیان فرمایا. آ رہی سمجھ میں کہ منافقین کا چونکہ نور بجھایا جا رہا ہوگا تو اس لیے مومنین یہ دعا کر رہے ہوں گے. والمنافقون سے سبب دعا کو بیان فرمایا ہے. مومنین دعا مانگیں گے نا ربنا اتمم لنا نورنا، یہ قیامت کے دن جب وہ دعا کر رہے ہوں گے تو کیوں کر رہے ہوں گے، اس کا سبب بیان فرمایا، کیونکہ اس دن سب کے سامنے منافقین کا نور بجھا کر دکھایا جا رہا ہوگا، ان کا نور سب کے سامنے بجھایا جا رہا ہوگا، کیونکہ وہ زبانی ایمان رکھتے تھے نا، تو اس لیے ان کا نور وہاں پر قیامت میں بجھا کر دکھایا جا رہا ہوگا. تو اس کو دیکھ کر مومنین یہ دعا کر رہے ہوں گے، کیونکہ مومنین تو مومنین ہی تھے، ظاہر سی بات ہے، سچے ایمان لانے والے تھے، تو وہ دعا کریں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا. تو والمنافقون سے سبب دعا، یعنی مومنین کی جو دعا ہے وہ جو یہ دعا مانگے گا اس کے سبب کو بیان فرمایا. واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دیجئے. ربنا، ربنا جو نکالا ہے یہ منادہ مقدر کو بیان فرمایا. واغفر لنا کے اندر جو منادہ مقدر ہے اس کو بیان فرمایا. انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی آپ کفار سے جہاد کیجئے. بالسیف نکال کر جہاد کفار کی تصویر بیان فرمائی، صورت کو بیان فرمایا، یعنی کفار سے آپ جہاد کیجئے تلوار کے ساتھ. والمنافقین، اور منافقین سے جہاد کیجئے. باللسان والحجتی، زبان اور دلائل کے ساتھ، زبان اور دلائل کے ساتھ یہ جہاد منافقین کی تصویر کو بیان فرمایا. ٹھیک ہے، جہاد بالسیف اور جہاد باللسان و بالدلیل، یہ دو قسم کے جہاد ان مومنین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں حکم دیا گیا اور مومنین کو بھی حکم دیا گیا. جہاد بالسیف جو جہاد قتال ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور جہاد باللسان والحجہ یہ جو مناظرہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ آج کل جو لوگ جہاد کے کام میں مصروف ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ شدت پسند ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد باللسان، جہاد یہ کہاں سے نکالا، جہاد تو صرف ایک ہی ہے، جہاد بالسیف. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کی وضاحت کر دی. وگرنہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے جہاد تو نہیں کیا تھا. تو اب سوچا جائے کہ پھر اس حکم پر عمل رہ جاتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین سے زبانی جہاد، لسانی جہاد کرنے کا حکم تھا، اور شریعت کے اندر لسانی جہاد بھی مشروع ہے. تو اس لیے شدت کہیں بھی مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے شدت کہیں بھی، کسی بھی موقع پر، کسی بھی مقام پر شدت جائز نہیں ہے. انسان یہ سوچے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اگر اس کام کی توفیق دی ہے تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اپنا کوئی کمال نہ سمجھے. تو
اور اخلاص کے ساتھ کام کرے تو اس صورت میں وہ کسی کے اوپر زبان درازی یا کسی کے کام کو کمتر یا گھٹیا نہیں کہے گا، کسی کے کام کو کمتر یا گھٹیا نہیں کہے گا۔ ہاں، اب جس کام میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مصروف کیا ہے اس کی عظمت اس کے دل میں ہونی چاہیے، کیونکہ عظمت دل میں ہوگی اس کی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے گا۔ تو عظمت تو دل میں ہونی چاہیے، مگر یہ کہ بس یہی کام اصل ہے، باقی جو بھی کر رہا ہے وہ وقت برباد کر رہا ہے، یہ گمراہی کی بات ہے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور آپ جو ہے ان کے اوپر سختی کیجیے، بالانتحار والمقت، بالانتحار والمقت نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کی صورت کو بیان فرمایا۔ بالانتحار والمقت کا معنی ہے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کیجیے، ڈانٹ ڈپٹ کیجیے اور جھڑکیے ان کو۔ بالانتحار والمقت، ڈانٹ ڈپٹ کیجیے اور جھڑکیے ان کو، جھڑک کر اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان پر سختی کیجیے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، فرمایا ان سب کا جن کا ذکر ہوا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار سے، کہہ رہے ان سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کفار اور منافقین ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہیا نکال کر مخصوص بالضم کو بیان فرمایا۔ بئس المصیر میں جو مخصوص بالضم ہے، آ رہی ہے سمجھ میں؟ مخصوص بالضم کو بیان فرمایا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، مثال دی اللہ تبارک و تعالی نے، بیان فرمائیے حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کی اور امرأۃ لوط اور حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے ماتحت تھیں لیکن ان دونوں نے ان سے خیانت کی۔ فی الدینی، محل خیانت کو بیان فرمایا، فی الدینی محل خیانت کو بیان فرمایا۔ اذ کفرتا، خیانت کی علت بیان فرمائی کہ جب ان دونوں نے کفر کیا، جب ان دونوں نے کفر کیا۔ آگے تکمیل بیان فرماتے ہیں وَكَانَتْ امرأۃ نوح واسمها واہلہ، فرماتے کہ نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا واہلہ، تقول لقومہ انہ مجنون، وہ اپنی قوم سے کہتی تھی کہ یہ مجنون ہے۔ یہ تفصیل خیانت بیان کی ہے، امرأۃ نوح کی تفصیل خیانت بیان کی ہے۔ تقول لقومہ انہ مجنون، وہ دین کی دعوت دیتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ یہ مجنون ہے۔ آگے پھر یہ بھی تکمیل کا حصہ ہے۔ وَامرأۃ لوط واسمها واعلہ، اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کا نام واعلہ تھا۔ تدل قومہ علی اضیافہ اذ نزلوا بہ، وہ یہ تفصیل خیانت امرأۃ لوط کی تفصیل خیانت بیان کی جا رہی ہے۔ وہ اپنی قوم کی رہنمائی کر دیا کرتی تھی جب بھی ان کے پاس کوئی مہمان آتے تھے، جب بھی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آتے تھے تو وہ ان کی رہنمائی، اپنی قوم کی رہنمائی کر دیا کرتی تھی، یعنی ان کو بتا دیا کرتی تھی۔ لیلاً، یہ وقت کو بیان فرما دیں کہ رات کے وقت میں کس طرح بإيقاد النار، یہ تصویر بیان فرما رہی ہے، یعنی کس طرح رات میں وہ کس طرح جو ہے قوم کی رہنمائی کرتی تھی، بإيقاد النار، آگ جلا کر، ونہاراً، یہ بھی وقت کو بیان فرماتے ہیں، بالتدخین، اور دن میں دھواں جلا کر، دھواں یعنی اٹھا کر، رات میں آگ جلا دیا کرتی تھی، ان کو پتہ چل جاتا تھا مہمان آ گئے، اور دن میں آگ تو نہیں جلا سکتی تھی لیکن دن میں جو ہے وہ دھواں یعنی اٹھاتی تھی، اس دھوئیں سے پتہ چل جاتا تھا۔ یہ تصویر بیان فرمائے تدخین سے۔ فلم یغنیا، تو ان دونوں یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے پاس رہنے کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی وہ دونوں پھر ان دونوں کافرات کے کام نہ آئے۔ اے نوح و لوط نکال کر ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا۔ عنہما من اللہ، وہ ان یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ان کے کسی کام نہیں آئے۔ من عذابہ، من اللہ کے بعد من عذابہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مضاف مقدر کو بیان کیا ہے، یعنی فلم یغنیا عنہما من عذاب اللہ شیئن، کچھ بھی کام نہ آئے۔ وقیل، اور کہا گیا لہما، ان لوگوں سے،
ان دونوں سے یہ مقول لہو کی تعیین کر دی، یعنی ان دونوں عورتوں سے کہا گیا ادخل النار مع الداخلین کہ جہنم میں یعنی داخل ہو جاؤ، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، من کفار قوم نوح و قوم لوط۔ یہ الداخلین پر جو الف لام ہے اس کے عہد خارجی ہونے کی طرف اشارہ کیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم کے کفار ہیں ان کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ جی مضاف مقدر کو بیان فرمایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اگر یہ دیکھا جائے کہ اور ان کو کہا گیا تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے، اس سے مراد عذاب قبر ہے، اور دوسرا یہ کہ چونکہ قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا یہ یقینی ہے، اس لیے وقیل ادخل النار مع الداخلین اس کے اس طرح فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقابلے میں اور مثال بیان فرمائی، اور وہ فرعون کی زوجہ ان کی مثال بیان فرمائی۔ آمنت بموسیٰ، آمنت بموسیٰ نکال کر خبر کو بیان فرمایا، مبتدا کی خبر کو بیان فرمایا۔ امرأۃ فرعون مبتدا ہے، آمنت بموسیٰ یہ اس کی خبر ہے۔ وَاسْمُهَا آسیہ، اور ان کا نام آسیہ تھا۔ یہ امرأۃ فرعون کی تعیین کی ہے، یہ امرأۃ فرعون کی تعیین کی ہے۔ فَعَذَّبَهَا فِرْعَوْنُ بِأَنْ أَوْتَدَ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا وَأَلْقَى عَلَى صَدْرِهَا رَحًا عَظِيمَةً وَاسْتَقْبَلَ بِهَا الشَّمْسَ فَكَانَتْ إِذَا تَفَرَّقَ عَنْهَا مَنْ وُكِّلَ بِهَا ظَلَّلَتْهَا الْمَلَائِكَةُ۔ اب یہاں سے تتمے کو بیان فرماتے ہیں کہ فرعون نے ان کو سخت عذاب دیا، تکلیف دی، اس طرح کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کے اندر کیلیں ٹھوک دی، زمین پر لٹا کر ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی، اور ان کے سینے پر بہت بڑی چکی رکھ دی، بہت بڑا پتھر رکھ دیا، اور ان کا رخ سورج کی طرف کر دیا۔ فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ جن کو ان کے اوپر نگران مقرر کیا گیا تھا، جب وہ لوگ ادھر ادھر ہوتے تو پھر فرشتے ان کے اوپر سایہ کر دیا کرتے تھے۔ اذ قالت، جب انہوں نے کہا، فی حال التعذیبی، یہ زمانہ قول کو بیان فرمایا، یہ زمانہ قول کو بیان فرمایا عذاب کی حالت میں۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دیجئے۔ فکشف لہا فرأتہ فسہل علیہ التعذیب، یہ تتمے کو بیان فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے منکشف کر دیا، انہوں نے اپنا گھر دیکھ لیا جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا تھا، لہذا پھر یہ جو سزا ان کو دیتا تھا یہ ان کے لیے آسان ہو گیا اس کو برداشت کرنا۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما دیجئے۔ وتعذیبی نکال کر عملہ کے اضافت کے عہد خارجی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اہل دینی نکال کر الظالمین پر جو الف لام ہے اس کا عہد خارجی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فقبض اللہ روحہا، اللہ تبارک، اب یہاں سے تتمہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روح قبض فرمائی۔ وقال ابن کیسان کہتے ہیں رفعت الی الجنت حیۃ فہی تأکل وتشرب، ابن کیسان یہ فرماتے کہ وہ زندہ ہی اٹھا لی گئی تھیں جنت کی طرف، اور زندہ جنت میں چلی گئیں اور وہ وہاں کھاتی اور پیتی ہیں۔ ومریم، اور حضرت مریم دوسری عورت حضرت مریم ہے، عطف علی امرأۃ فرعون، یہ ترکیب کو بیان فرمایا۔ ابنت عمران التی احسنت فرجہا، عمران کی بیٹی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کے حفاظت کی، حفظت ہو، یہ لغوی معنی بیان فرمایا۔ فنفخنا فیہ من روحنا، تو اس کے اندر ہم نے اپنے روح یعنی جبریل کے ذریعے سے پھونک ماری۔ اے جبریل روحنا کی اضافت کے عہد خارجی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اب آگے تصویر کو بیان فرماتے ہیں، حیث نفخ فی جیب درعہا، کہ انہوں نے ان کے دامن کے اندر پھونک ماری، بخلق اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کرنے کی وجہ سے، فعلہ، یعنی یہ پھونک جو جبریل علیہ السلام نے ماری، اس فعل کو بھی اللہ تعالی نے پیدا کیا تھا۔ پتہ چلا کہ فعل کے خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، ہر فعل کے خالق اللہ تعالیٰ ہے، بندہ کاسب ہے۔ الواصل الی فرجہا، کہ جو پھونک ان کی شرمگاہ تک گئی۔ فحملت بعیسیٰ، یہ نتیجے کو بیان فرماتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پھر حاملہ ہو گئی۔ وصدقت بکلمات ربہا، اور انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی۔ شرائعہ نکال کر ربہا کے
کلمات ربہا کے اضافت کا عہد خارجہ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، وکتبہ اور اس کی کتابوں کے المنزلۃ نکال کر کتبی اضافت کا عہد خارجہ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، وکانت من القانتین اور وہ قانتین یعنی اطاعت کرنے والوں میں سے تھی، من القوم المطیعین نکال کر مراد معنی کو بیان فرمایا، اور یوں بھی کہہ سکتے کہ من کو بیان فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔